کتنے بیوقوف ہو جاؤ گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم نے شرک نہیں کیا تو پھر تم تمام حقوق ادا کر سکتے ہو۔ تمہیں اس دل میں احساس ہوگا کہ اللہ ہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم جو کچھ بھی دنیا میں کریں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ اللہ کے ہونے کا جو تصور تمہارے دل میں موجود ہوگا تو پھر تم حقوق اللہ بھی ادا کر سکتے ہو اور حقوق العباد بھی ادا کر سکتے ہو۔ تو حضرت لقمان نے جو زیادہ تفصیلی بحث نہیں کی، صرف جو اصل بنیادی وجہ تھی اس بنیاد کو، اسی چیز کو بنیاد بنایا کہ بیٹا اللہ سے شرک مت کرنا۔ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ اب شرک ظلم کیسے ہو گیا؟ ظلم یہ ہے کہ ہم کسی کو مارے ستائیں، ہمیں تو یہ ظلم ہو رہا ہے، کسی پریشان کر دے، یہ بھی ظلم کی ڈیفینیشن میں آتی ہے۔ تو اب شرک کرنے میں ہم نے کسی کو ستایا تو ہے ہی نہیں، بھائی اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ان کی بندگی کو دونوں خوش کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ لگا ہمیں کہ شرک ظلم کیسے ہو گیا؟ ہم تو سب کو برابر خوش کرنے کی کوشش کر رہے کہ یہ بھی ناراض نہ ہو، یہ بھی ناراض نہ ہو، یہ بھی ناراض، بھائی تم بھی سجدہ لو، تمہارے آگے بھی ہاتھ ٹیک دیے، تمہارے آگے بھی ہاتھ جوڑ دیے، تم بھی راضی، تم بھی راضی، تم بھی راضی، سب کو راضی کر لیں۔ تو یہ تو محبت بانٹ رہے ہم۔ مشرک یہ خیال کر سکتا ہے کہ ہم تو محبت بانٹ رہے ہیں، سب کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ شرک کیسے ہو گیا؟ شرک جو ظلم کی ڈیفینیشن آتی ہے وہ یہ آتی ہے، حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یہ ہے ظلم۔ کسی بھی چیز میں کوئی چھوٹا ظلم ہے، کوئی بڑا ظلم ہے، حقدار کو اس کا حق نہ دینا، جو جس کا مستحق ہے اس کو وہی چیز ملنا چاہیے۔ اگر وہ چیز اس کو نہیں ملی، اس کو چیز نہیں دی گئی تو ظلم ہو جائے گا، اس کے اوپر ظلم ہوگا اور کرنے والا ظالم ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پوری تخلیق کی دنیا بنائی، سب کچھ پیدا کیا، ہر چیز کا انتظام کیا، سب دنیا کے بندے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کی جینے کے سامان اور اسباب تیار کیے، سب کچھ کر دیا، بہترین ہاتھ پیر دیے، سب کچھ دیا۔ اب اللہ کا حق تھا کہ ہم اسی کی بندگی کریں۔ اب یہ حق ہم کسی چیز کو کسی اور کو دے دیں، یہ جو ہم حق دے رہے ہیں یہ ہم نے اس پر بھی ظلم کیا اور اللہ کے بعد بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کا حق مار لیا اور یہ مستحق نہیں تھا، اس کو ہم نے حق دے دیا، یہ اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے قابل ہے ہی نہیں، اب یہ اٹھا نہیں پائے گا، یہ اس چیز کو برباد کر دے گا۔ تو ہم ظالم بن جائیں گے کسی کو شریک کر کے اللہ کے ساتھ، کہ جو کوئی بھی جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہی چیز ملنی چاہیے، ورنہ ظلم ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم اللہ کا حق کسی اور کو دے دو، اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا، عبادت کا، بندگی کا، نیاز و نماز کا، ہمارے درود، ہماری توجہات کا، ہماری عنایات کا جو مستحق ہے وہ ہے اللہ، کہ ہماری عبادت کے لائق اللہ ہی ہے۔ ہم دعائیں کس سے مانگیں، اس کا مستحق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہماری ضرورتیں پوری کون کر سکتا ہے؟ اللہ، کیونکہ اسی نے سب کچھ کہا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، اس سے علاوہ کون کیا کر سکتا ہے؟ ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، اے لوگو، آدم سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ ہی ہے بے نیاز ہے، باقی سب محتاج ہو۔ اب کسی محتاج سے آپ فقیر سے بھیک مانگو، یہ کہ آپ بھکاری ہو لیکن کسی بھکاری سے بھیک مانگو، بھائی تو بھی دے دے، تو بے وقوف ہوئے نہیں، تو وہ خود بھکاری ہے، وہ خود مانگ رہا ہے۔ اب تم بھکاری کے پاس پہنچ کے بھائی تو بھی ہمیں بھیک دے ہمیں، تو آدمی ہنسے گا اس کی بے وقوفی پر کہ وہ آلریڈی بیچارہ پریشان ہے، وہ خود دنیا کا مارا ہوا ستا ہے، وہ تم اس سے بھیک مانگ رہے ہو، وہ کیا دے گا؟ وہ دینے والے بھی کہتا ہے بھیا ہمیں کہا دیں، تو ہمیں خود دے دو۔ اب ہم ایسے کہیں نہیں، یہ تو بڑی عقل مندی کی بات ہے کہ ہم بھکاریوں سے بھیک مانگیں، جو مالدار ہے اس سے مانگو نا، صاحب حیثیت ہے اس سے مانگو۔ اب بھکاریوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، تو ہم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، سب فقیر ہیں، کوئی بھی نواز نہیں ہے، بندوں کا نوازنے والا ایک ہی ہے، سب بندے ہیں، سب بندے ہیں۔ جو نواز رہے کسی کو وہ بھی بندے ہی تو ہیں، ہمیں لگ رہا نواز رہے، وہ نواز رہے وہ خود فقیر ہے، جنہیں ہم نے بندہ نواز سمجھ رکھا ہے وہ خود فقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ،
کہ تم فقیر ہو، اللہ کے در کے بھکاری ہو، اللہ کے منگتے ہو تم، اللہ کے سوالی ہو تم. ہم تو نہیں نہیں اللہ کے اگر اللہ کے منگتا نہیں تو کیا وہ خدا ہے؟ اگر کوئی اللہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے در کا کوئی فقیر نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ ہی ہے. جو کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو ایسا سمجھ لیں غنی کہ تو ہی داتا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی بندہ نواز ہے، یہ شرک ہے. آپ نے اللہ کی صفت غنی کے اندر شرک کر دیا، اللہ کا حق مار دیا آپ نے. اللہ مستحق تھا تمہاری توجہات کا، ان چیزوں کا، ان القاب کا. آپ کسی بادشاہ کو، کسی بھی دروغہ کو آپ پردھان منتری کہہ کے بلا سکتے ہو کہ آپ پردھان منتری ہو؟ آپ کو جرمانہ لگ جائے گا کہ نہیں ہم تو پردھان منتری کو ہم تو ایک حوالدار مانتے ہیں اور حوالدار کو پردھان منتری مانتے ہیں، ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں. آپ کے اوپر قانونی گرفت ہو جائے گی کہ آپ پردھان منتری کی بے عزتی کر رہے ہو. تو یہ القاب صرف زبان سے کہہ دینا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور ہم عقیدہ بنا لیں کہ نہیں ہم تو جو کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے، تو یہ آپ شرک کی طرف ڈھکیل دیے گئے. آپ کو شرک کروایا جا رہا ہے کہ آپ مجبوراً اور خوشی خوشی کر رہے ہو. تو یہ اللہ کی تمام صفت ہیں، اس صفت میں بھی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی وصیت کی تھی کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، بہت بڑا ظلم ہے. تو اے مکے والو، یہ ہے لقمان کی بات، اور تم ان کی بات ہی نہیں مان رہے. وہ تو تمہاری نظر میں عقل مند ہے. بھائی ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیوانے نظر آتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجنون نظر آتے ہیں، کبھی جادوگر نظر آ رہے ہیں، کبھی کچھ نظر آ رہے ہیں. لقمان کو تو مانتے ہو. لقمان بہت سمجھدار، بہت ہوشیار، عقل مند آدمی تھا. وہ بھی تو شرک نہیں کرتا تھا، وہ بھی تو اللہ کا ایک ماننے والا تھا. اسی کی بات مانو، چلو آؤ. یہی بات تو محمد بھی کہہ رہے اور ان سے اچھی طریقے سے کہہ رہے. تو بات مان لو اگر واقعی میں تم عقل مند ہو تو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اسے والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا. یہ دیکھیے قرآن پاک کی خاصیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی حقوق والدین فرمائے ہیں، اللہ کے والدین کا حق بتایا ہے، وہاں پر پہلے اپنا حق بھی بتایا ہے. شرک کے ساتھ میں لا کے شرک مت کرو، والدین کے حقوق ادا کرو. دونوں جملے ساتھ میں آئے قرآن شریف میں، اکثر 3-4 جگہ آیا ہے، اور ہر جگہ ساتھ میں آئے. اس طرح کے مضمون ساتھ میں آئے کہ شرک مت کرو، اللہ کا حق ہے یہ، اسی طرح سے والدین کا حق ادا کرو جو اللہ ان والدین کا حق ہے. ایسا نہیں کہ والدین کا حق آ گیا خالی اللہ کا حق نہیں آیا. دونوں حقوق کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں لے کر چلا ہے، والدین کے حقوق کے ساتھ میں اللہ کے حقوق. کیونکہ دنیا میں آنے کا جو سبب ہے وہ والدین ہیں. پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جو سب سے بڑا جو ذریعہ بنایا، جو سبب بنا، وہ والدین ہیں. اور اللہ کے بعد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اگر تمہارا کوئی خیر خواہ ہے، تم سے سچی محبت کرتے، تمہارے والدین ہیں. کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا ہے تمہارے تعلق سے، اور انہوں نے تمہارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بے لوث قربانیاں دی ہیں. کوئی تم سے مفاد نہیں ان کو. جب تم چھوٹے سے تھے تو تم نے ان کو تکلیف ہی پہنچائی ہے، رات کو اٹھ کے رو رہے ہو. اب یہ اپنی نیند خراب کر کے تمہیں سلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مار نہیں رہے، تم اتنے چھوٹے تھے، ایک چنکٹ میں تو بے ہوش ہو جاتے تم، لیکن نہیں، مار نہیں رہے. بچہ رو رہا ہے تو ماں باپ زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ بچے زیادہ رو رہے تو ماں بھی رونے لگتی ساتھ میں، کہ بچہ زیادہ پریشان ہے، رو رہا ہے بچہ، تو ماں اس سے زیادہ رو رہی ہے. کیوں؟ ہائے میرا بچہ پریشان ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالی ہے. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ 99% تو اللہ نے رحم اپنے پاس رکھا ہے. 1% جو رحم دنیا میں ڈالا ہے اس کا حصہ ہی ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے رات بھر جاگتی ہے، بچے کی تکلیف میں رو رہی ہے، بھاگی بھاگی پھر رہی ہے. کہ بچے نے پیشاب کر دیا، بستر گیلا دھویا بچھایا، اب بچے کہاں لیٹا رہے؟ بچے کو سوکھے میں لیٹا دیا اور خود گیلے میں لیٹی رات بھر، خود گیلے میں لیٹی ہوئی رات بھر. کیوں؟ یہ کیا تھا؟ یہ ماں کی ممتا تھی. حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنی ماں کے ایک رات کی بھی
اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. وہ ایک رات تمہارے لیے جاگی ہے نا، تم تو وہ بھی نہیں کر سکتے حق ادا، کیونکہ تم اس وقت اب یہ تم کر رہے ہو. اب اگر تم حق ادا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم کس کا حق ادا کرو؟ تمہاری ماں مجبور تھوڑی نا ہے، تم مجبور تھے، محتاج تھے اس کی توجہات کے. ابھی تم اس کے لیے کچھ کر دو گے تو وہ کر سکتے ہیں وہ لوگ خود، لیکن تمہاری توجہ کے سے محتاج ہے کہ میرے بچہ ہمیں دھیان دے. جب تمہیں ضرورت تھی تو انہوں نے اپنا سارا کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا صرف تمہاری محبت میں، اور تم سے کوئی کچھ نہیں کر سکتے تھے تم ان کے لیے، کوئی لالچ نہیں تھی، صرف اس لیے کہ محبت تھی، محبت نے تمہیں پال دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو یاد کروایا کہ دیکھ تیرے والدین کے تیرے ساتھ بہت احسانات ہیں. تو انہیں اللہ کا اگر شکر ادا کیا. حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق اللہ کا آتا ہے، حقوق العباد میں والدین کا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، کہ والدین سب سے پہلے معاشرے کے اندر جن سے سابقہ پڑتا ہے انسان کو دنیا میں آنے کے بعد، وہ والدین. اگر دنیا میں آنے کے بعد جن سے سب سے پہلے ہمارا سامنا ہوا ہے، ہمارا بیہیویئر ان کے ساتھ اچھا نہیں تو کس کے ساتھ اچھا ہوگا؟ باہر والے ہیں تو پھر باہر والے ہیں جن کے وجہ سے ہم آج زندہ ہیں، جن کی توجہات کی وجہ سے ہم سردی میں مرے نہیں، ورنہ سردی میں نمونیا ہو جاتا مر جاتے. انہوں نے جی جان کی پوری کوشش لگا دی، پوری اپنے پیسے برباد کر دیے، پوری محنت برباد کر دی کہ میرا بچہ بچ جائے. پورے بچے 5 6 7 بچے ہیں تو بھی 8واں بچہ بچ جائے. یہ نہیں، یہ بہت سارے ایک آدھ مرتے مر جانے تھا یار، ایسا بھی ہوتا. یہ بہت سارے تو ہیں یار، ایک مر کا مر جانے. اس ایک مرنے پر بھی ماں شوق مناتی ہے، گھر میں سناٹا چھا جاتا ہے، یاد کر کر روتے ماں باپ اس کو کہ یہ نہیں یار بہت سے بچے ہیں، 6 7 بچے تو ہیں، ایک آدھ مر گئے تو مر جانے دو. ایک بھی کیسے مر گیا؟ ایک بھی بیمار کیسے ہو گیا؟ یعنی 7 8 ٹھیک ٹھاک ہے، ایک بچہ بیمار ہے ہوا کرے، 6 بچے تو ہیں ہمارے گھر ٹھیک ٹھاک. یہ نہیں. لیکن آج ہماری توجہات اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کیا ہوتی ہے وہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں. حدیث میں قرآن پاک میں فرمائے گا یا ہم نے والدین کے ساتھ میں انسان کو اچھائی کرنے کا حکم دیا. حملت امہ وہنا علی وہن، اسی ماں کی مشقتوں کو یاد دلایا کہ تیری ماں نے مشکلات